یعنی آپ کے خیال میں اس ملک کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے آج کل؟ فوج کی سیاست میں مداخلت. تو اس کو آپ اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ کم اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ سیاستدان اپنا محاسبہ کریں، اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں. آپ کی جماعت کی جو پالیسی ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے. وہ تو کسی سیاسی جماعت سے بات ہی نہیں کرتی. کہاں یہ ابھی گرینڈ اپوزیشن الائنس جو آپ کے ابھی تو آپ یہ شہباز شریف سے، مسلم لیگ سے آپ بات کریں گے اس حوالے سے؟ مسلم لیگ سے کس طرح بات کریں گے؟ مسلم لیگ تو ان کے کندھوں پہ، وہ تو بالکل وہ کہتے ہیں نا، تو اس طرح تو کبھی آپ بھی تھے نا. سنیں ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق تھا. عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. اگر اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر امریکہ سے کال آتی ہے کہ رہا کریں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا؟ ہمیں تو رہائی سے مطلب ہے. وہ امریکہ سے آئے، روس سے آئے، نہیں تو یہ مداخلت نہیں ہوگی اگر اس طرح ہوتا ہے. کس چیز میں؟ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں یہ مداخلت نہیں ہوگی. انٹرنل افیئرز میں کیوں نہیں مداخلت ہوگی؟ ہاں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہائی سے مطلب ہے، تو یعنی آپ تو حمایت کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے مجھے جو ایک کیا فرض کر لیں کہ کال آئے گی. اس طرح تو آپ لوگوں کا جو ایک نیریٹو تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ تو پھر زمین بوس ہو جائے گا نا. نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. بیکاز ہاں تب زمین بوس ہوتا کہ کوئی اور اندر ہوتا اور خان صاحب کی حکومت ہوتی اور وہاں سے کال آتی اور ہم کہتے کہ ہاں جی ہم نے چھوڑ دیا. علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹایا گیا، ان کی جگہ جنید اکبر صاحب کو لایا گیا ہے. تو ایک بالکل اب یہ بات جو ہے نا میچور ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ہیں. سیاست اور سیاسی جماعت جو ہے نا، بیکاز یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا کوئی فکس ٹائٹ ڈسپلن نہیں ہے، تو اختلاف رائے ہو سکتی ہیں لوگوں کی. یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہیں، تو کمپرومائز کا کیا مطلب؟ کمپرومائز مین کہ وہ ملے ہوئے ہیں طاقتور اداروں کے ساتھ. کمپرومائزڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تاکہ اپنے اقتدار کو بچا سکیں. ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک. اچھا، شیر افضل مروت صاحب، ان کو پارٹی سے نکالا گیا. اس نے خود بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا. اگر میں اپنے کنڈکٹ سے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس سے پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ اور عمران خان کے اوپر اور اس کے ایجنڈے پہ کوئی فرق آئے گا، تو اوبیسلی پارٹی حرکت میں آئے گی. جنید اکبر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو سونا چاہیے. یہ میں نے بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس پہ اس فیصلے پہ اگر نظر ثانی ہو جائے تو اچھی بات ہوگی. اور مجھے ابھی بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ایسا وقت شاید آئے. جو لوگ شیر افضل کے مخالفین ہیں پارٹی کے اندر، وہ ایک ایسا امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں ضلعی صدر بھی رہا ہوں، میں دوسری دفعہ MNA بھی ہوں. اب میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا افسر تو نہیں ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ ان کے ساتھ رابطے ہیں کہ نہیں ہیں. جب آپ ضلعی صدر تھے پشاور کے، تو آپ نے ریزائن دیا تھا یا آپ کو نکالا تھا؟ میں نے ریزائن نہیں دیا تھا. اچھا، یہ جو ٹیررزم اور ملیٹنسی کی پالیسی ہوتی ہے نا، اس میں صوبائی حکومت یا وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب بھی تھے، ان کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ وہ ایسے ڈمی ہوتا ہے یا کچھ اس کے ان پٹ ہوتا ہے اس میں؟ میرے اگر آپ آئین اور جنرلی پوچھ رہا ہوں، آئین اور قانون کو کرتے ہیں اس کے مطابق تو سارا پرائم منسٹر کے علاوہ نہیں، صوبے کی اگر صوبے کی بات کریں تو چیف ایگزیکٹو کا بڑا رول ہوتا ہے. جو PTI ہے ان کا سافٹ کارنر ہے کلدم تنظیموں کی طرف، اور یہ جو کلدم تنظیم ہے وہ بھی ان کا بھی سافٹ کارنر آپ لوگوں کی طرف. اب دیکھیں، اس میں دو باتیں. سافٹ کارنر اگر مطلب ہے اگر ایک جماعت کی خواہش ہو کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ رضی. ناظرین، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تبدیل ہو چکی ہے. علی امین گنڈاپور کی جگہ پہ جنید اکبر صاحب کو صوبائی صدر بنایا گیا. اب وہ سارے اختیارات ان کے پاس ہے، بلکہ انہوں نے ایک جلسہ بھی کرایا ثوابی میں. تو کچھ عرصے سے جو ہے نا اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ہے، گروپنگ ہے. اور اس دوران شیر افضل مروت صاحب کو بھی پارٹی سے نکالا گیا. اس کے لیے بھی یعنی پارٹی کی کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ان کو سنا جائے.
تو یہ اور اس طرح اور دیگر موضوعات جو ہمارے صوبے کی ایشوز ہیں ان پہ آج تفصیل سے گفتگو کریں گے. آج ہمارے مہمان ہیں جناب شیر علی ارباب صاحب. شیر علی ارباب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما ہیں, MNA ہیں پشاور سے. شیر علی ارباب صاحب ضلع پشاور کے صدر بھی تھے, لیکن پھر وہ انہوں نے استعفیٰ دیا یا ان کو ہٹایا گیا ہے, یہ بھی ان سے سنیں گے. تو شیر علی ارباب صاحب آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. شیر علی ارباب صاحب, جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا, ان کی جگہ جنید اکبر صاحب کو لایا گیا ہے, تو ایک بالکل اب یہ بات جو ہے نا میچور ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ہیں. کیا واقعی ایسے ہی ہیں؟ دیکھیں, سیاست اور سیاسی جماعت جو ہے نا, بیکاز یہ کوئی ادارہ نہیں ہے, یہاں کوئی ایسا کوئی فکس ٹائٹ ڈسپلن نہیں ہے, تو اختلاف رائے ہو سکتی ہیں لوگوں کی. ٹھیک. اب ہمارے آپس میں ضلع میں بھی آپس میں جو ہمارے MPs ہیں MNAs ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے ہو سکتی ہے, لیکن ایز سچ اختلافات کہ جی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بڑا ہی ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے, سو ایسی کوئی بات ہے نہیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ جہاں تک صوبے کی بات ہے, جہاں تک خان صاحب کی رہائی کی بات ہے, جہاں تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہے, جہاں تک اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی اور انٹیلیجنس اداروں کی سیاست سے کی مداخلت ختم کرنے کی بات ہے, اس میں ہم سب ایک پیج میں. اچھا, تو آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنید اکبر صاحب کے گروپ میں ہیں, تو یہ جو پہلے تو یہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں ہٹایا گیا. دیکھیں, جو مجھے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ اگر آپ دیکھیں کہ صوبے میں بھی بے شمار چیلنجز ہیں. ٹھیک. ڈیولپمنٹ چیلنجز ہیں, گورننس کے چیلنجز ہیں, اس کے علاوہ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں بھی ہمیں فیل ہو رہا ہے, لیکن آپ کے ساؤتھ ہو گیا, آپ کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہو گئے, وہاں پہ حالات زیادہ خراب ہیں. تو ان سب کو اگر جو ہے پہ فوکس کرنا اور پھر ایک پارٹی پہ فوکس کرنا ایک فرد کے لیے ممکن نہ تھا. سو اس پہ فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ CM کا عہدہ اور صوبائی کا صدر کا عہدہ ایک ہی علی امین گنڈا پور کے پاس ہے, تو اچھا یہ ہوگا کہ پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ کسی اور کو دیا جائے, تاکہ علی امین گنڈا پور صوبے کے اوپر, صوبے کے اندر گورننس کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں اور جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, اور جو تنظیم ہے وہ جو ہے جنید اکبر صاحب اس کو دیکھیں, ان کو امپاور بھی کیا گیا ہے. سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں میں چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا, اصل میں نے یہ سوال اس وجہ سے آپ سے کیا کہ جب جنید اکبر صاحب کو لایا گیا تو اس کا جو پہلا انٹرویو ہوا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہومیوپیتھک لیڈرشپ نہیں چلے گی. مطلب اس سے پہلے یعنی ایک یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں, وہ جو احتجاج 2-3 مرتبہ انہوں نے کیا تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے, تو ایسے ایک امپریشن تھا. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے ہومیوپیتھک لیڈرشپ کی اگر بات کی تھی جنید اکبر صاحب نے, وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں نہیں تھا, وہ جنرلی تھا. وہ ہمارے جو سینٹر میں بھی لیڈرشپ ہے اس میں بھی ایسے جو ہے کچھ ایسے لوگ تھے جن کا سٹانس تھوڑا سا نرم تھا, وہ اس لحاظ سے تھا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہیں, تو کمپرومائز کا کیا مطلب ہے؟ کمپرومائز مین کہ وہ ملے ہوئے ہیں طاقتور اداروں کے ساتھ, وہ PTI کے ساتھ سینسیئر نہیں ہے. مطلب علی امین آپ جو ان پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ علی امین کمپرومائزڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تاکہ اپنے اقتدار کو بچا سکیں, ایسی کوئی بات نہیں. یعنی ہم یہ سن رہے ہیں آپ, لیکن بہتر طریقے سے مطلب جاننا چاہ رہا تھا نا کہ کمپرومائز سے ایگزیکٹلی مراد کیا ہے. اس کو بہت چیز دیکھیں یار, کیا بات ہے جی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. اچھا, یہ ابھی جو جنید اکبر صاحب آئے ہیں تو ایک اس کے لیے بھی ایک ایسا امپریشن دیا جا رہا تھا کہ جیسے اب جو ہے نا حالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے, فوراً جو ہے نا اسلام آباد پہ چڑھائی ہوگی. ایک جلسہ آپ لوگوں نے ثوابی میں کیا, وہ ٹھیک تھا, وہ ایک سیزیبل اس میں مطلب وہ تھی, لیکن کوئی بڑا جو ہے نا کامیاب جلسہ اسے نہیں کہا جا سکتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ تو آپ جلسہ جو ہے نا اس میں 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں.
ایک ہوتا ہے جو جلسے کے شرکا ہے ان کا جوش و خروش، دوسرا ہوتا ہے ایک تعداد، دوسری ہوتی ہے کہ کس طرح کا وہاں پہ میسج جائے۔ اگر آپ دیکھیں جتنا جلسہ گاہ بنایا گیا تھا اس سے لوگ زیادہ آئے تھے، آخر میں پیچھے جو انہوں نے کناتیں لگائی تھیں وہ بھی ہٹا دی گئی، لوگ پورے نہیں آ رہے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ورکرز کا جوش و خروش دیکھیں تو وہ جوش و خروش بڑے عرصے کے بعد نظر آیا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ اس دفعہ جلسہ میجورٹی سیلف فائنینس تھا، مطلب جو سٹیج تھا سیلف فائنینس تھا، مطلب ہم سب نے وہ کیا تھا نا، کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے جلسے کیا صوبائی حکومت کراتی تھی؟ نہیں، اس سے پہلے جو ہے ایک تاثر یہ تھا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جلسے ہوتے ہیں، تو وہ تاثر اس طرح اب وہ ہے وہ نہیں رہا۔ میں اپنی اگر ذاتی بات اپنا کہوں تو جب میں ضلع کا صدر تھا اس ٹائم پہ بھی جتنے جلسے پشاور میں ہوئے تھے، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کبوتر چوک میں ہوا تھا، اس کے علاوہ بھی ہوئے تھے، ہم نے کوئی 1 روپے بھی حکومت سے، چیف منسٹر سے نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جتنے بھی دھرنے ہوئے، جلسے ہوئے، اس میں ہم نے 1 روپے کسی سے نہیں لیے، ہم نے اپنی کنٹریبیوشنز کی۔ اور اس جلسے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے نے اپنی کنٹریبیوشنز کی، یا ورکرز نے چندے کر کے گاڑیاں بندوق کی۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ وہ ٹھیک تھا، گزارا تھا، نہیں گزارا نہیں تھا، جس طرح کا ان کے، اگر آپ ورکرز کو دیکھیں، ان کا چارج ہونا دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جلسہ بھی کوئی تھوڑا سا اس میں جو ہے زیادہ تر لوگ مالاکنڈ سے آئے تھے یا پشاور ریجن سے آئے تھے، نہ ہم نے ساؤتھ میں اتنا پش کیا تھا، نہ ہم نے ہزارے میں اتنا پش کیا تھا، اور ٹائم فریم بھی اس کا کم تھا، تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ٹھاک جلسہ تھا۔ اور ابھی جس طرح انشاءاللہ جو آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو چڑھائی تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، 24 کو بھی جو ہم گئے تھے ہم احتجاج کے لیے گئے تھے، اس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور اس احتجاج کے رسپانس میں یہ کم لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے آدھا کیا پورا پاکستان کنٹینروں سے بھر دیا۔ اور بھائی یا تو ہمارے پاس اگر کہیں اسلحہ ہوتا، ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کا کچھ وہ ہوتا، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ تھا۔ اسلام آباد پورا بند، لاہور پورا بند، موٹر وے کو کھودا گیا، تو مطلب ہم تو اپنا صرف احتجاج کے لیے جا رہے تھے۔ اگر احتجاج پہ اتنی بڑی پابندی ہے تو آپ اس آئین کی جو شک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف اسپیچ کی، فریڈم آف موومنٹ کی، اس کو جو ہے آپ ویسے بھی ابھی تو ان کی میجورٹی ہے، آئین کو ترمیم کریں اور یہ شکیں بیچ میں سے ہٹا دیں۔ سو ہم احتجاج کے لیے ہمارا حق ہے، ہم گئے تھے، اور جب ہمیں دوبارہ لیڈر عمران خان کی طرف سے کال آئے گی ہم دوبارہ جائیں گے، اور اب دیکھیں گے لاسٹ ٹائم جتنے گئے تھے اس سے زیادہ لوگ جائیں گے، اور لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی ایک جماعت تھی، اس دفعہ جو پولیٹیکل باقی فورسز ہیں جو ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک جو ہے اور عوام جو ہیں وہ باقی اس قسم کے نظام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی عید کے بعد تو آپ لوگوں کا کوئی اس طرح کا میرے خیال میں پلان ہے نا؟ ایک اعلان تو ہوا تھا کہ عید کے بعد احتجاج ہوگا، اسلام آباد جائیں گے، یا کوئی ہے اس طرح؟ مطلب احتجاج دیکھیں، احتجاج تو ہمارا حق ہے، وہ ہم رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم عید رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم ہفتے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے اس کے اوپر ابھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جب خان صاحب کی طرف سے کال آئے گی اس کے بعد آپ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جو 24 والا تھا وہ اس سال کا آخری احتجاج تھا، اب انشاءاللہ اس سال مزید احتجاج، اور یہ تو آپ کو میں نے کہا تھا، آپ کو یاد؟ جی بالکل مجھے یاد ہے۔ تو اس دفعہ جو ہے لیڈرشپ سے کال آئے گی، خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے پچھلے دفعہ سے زیادہ لوگ ہوں گے، بے شک ہمارے ہزاروں کارکنان پچھلی دفعہ گرفتار کیے جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کی اسٹرینتھ نکلے گی، وہ بیسکلی اس لیے نکلے گی کہ ان کو نظر آ رہا ہے، عوام کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک اس طرح مزید چل نہیں سکتا کہ 17، 18، 20، 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے والے جماعت کو کھینچ کے ان کے راتوں رات اور صبح کو ان کے فارم 45 چینج کر کے ان کو سیدھا فارم 47 تھمائے جائیں، ان سے کہیں کہ جائیں حلف لیں، حکومت بنائیں۔ اس طرح نہیں چل سکتا۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت ہر مہینے 250 سے 300 ہمارے سیکیورٹی فورسز، فوج ہو گئی،
FC ہو گئی وہ شہادت ہی دے رہا ہے. بالکل بالکل. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ پالیسی ریویو کی ضرورت ہے. اس پہ بات کریں گے. لیکن اگر ہم اپنے خاص کر انٹیلیجنس اداروں کو دیکھیں, وہ سیاست کے اندر مداخلت کر کے ابھی بھی منورنگ کر رہے ہیں. اس دن اسلام آباد میں ایک اپوزیشن جماعتوں کا ایک سیمینار تھا بند کمرے میں, نہ کوئی جلسہ تھا نہ کچھ NOC تھا. اس کو بھی یہ چیزوں سے یہ تاثر عوام کو مل رہا ہے کہ یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ آزادی اظہار پہ پابندی ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ بھوکلا گئے ہیں, یہ اس قسم کی چیز نہیں چاہتے کہ عوام میں جائیں. لیکن ایک چیز میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب کا ایک سٹانس ہے اس ملک میں آئین کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے, اور فوجی اداروں کے سیاست سے دوری کے حوالے سے. یہ سٹانس کل کو مثال کے طور پہ آصف علی زرداری صاحب کا ہوا, لوگ ان کے ساتھ بھی ہوں گے. یہ کوئی بات نہیں کہ جی اوہو PTI جو ہے ہم نے لوگوں کو فوج سے متنفر کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. لوگ بچے نہیں ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کے ضلع میں, میرے ضلع میں, ساؤتھ میں, بلوچستان میں, ایون سندھ اور پنجاب میں لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کو صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے, ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ ان کی آواز کو جو ہے آگے تک لے جا سکے. اور خان صاحب نے وہ لیڈرشپ پرووائڈ کی جو کہ آپ کے ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوا. ان کا خیال تھا کہ خان صاحب 10 دن میں جیل کے اندر ٹک نہیں پائیں گے اور کوئی کمپرومائز ہو جائے گا. یہ 570 دن ہو گئے ہیں, آپ ان کے ابھی بھی بیانات دیکھ لیں, کہیں سے نہیں لگ رہا کہ ان کے ارادوں میں 19-20 کا فرق آیا ہے. ٹھیک. اچھا, شیر افضل مروت صاحب, ان کو پارٹی سے نکالا گیا, اس نے خود بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا, تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ اس نے تو پارٹی کو اس وقت یعنی جو ہے نا ایسا سمجھ لیں کہ پارٹی کو ٹیک اوور کیا تھا یا مدد کی تھی جب آپ لوگ بڑے مشکل میں تھے, سارے انڈر گراؤنڈ تھے, تو اس کو کیوں نکالا ہے؟ دیکھیں, ٹیک اوور تو انہوں نے نہیں کیا. ٹیک اوور نہیں, مطلب وہ لیڈ کر رہا تھا اس وقت. پارٹی بیسکلی عمران خان کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, اس پارٹی میں لیڈر عمران خان ہے. وہ الگ بات ہے کہ پارٹی میری بھی ہے, جنید کی بھی ہے, علی امین کی بھی ہے, ہم سب کی ہے, لیکن ووٹ بینک عمران خان کا ہے. صحیح. اگر کسی کو پذیرائی ملتی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے. تو آپ علی امین کو جب خان صاحب نے کہا کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے, وزیر اعلیٰ ہوں گے, تو علی امین بن گئے. جنید اکبر کو کہا آپ صوبائی صدر ہیں, جنید اکبر بن گئے. صحیح. اسی طرح جس کو, اور اللہ کی طرف سے ہے, اس میں وہ ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ سخت وقت میں جو شیر افضل مروت نے پارٹی کو جو ہے پروگرامات کیے, وہاں پہ کنونشنز میں آئے, پشاور بھی آئے تھے. بالکل, ہم بھی موجود تھے. یہاں تک کہ اس وقت جو پشاور میں کنونشن تھا وہاں پہ پولیس نے گھیرا رکھا ہوا تھا, لیکن ہم تب تک نہیں گئے جب شیر افضل مروت اپنا خطاب کر کے نہ گئے کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ جی پشاور والوں نے مجھے اکیلا چھوڑا. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ڈسپلن کی بھی ہوتی ہیں. اگر میں اپنے کنڈکٹ سے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس سے پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ اور عمران خان کے اوپر اور اس کے ایجنڈے پہ کوئی فرق آئے گا, تو آبویسلی پارٹی حرکت میں آئے گی. ان کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ مجھے اس لیے نہیں پتہ کہ میں تو ایک صوبے کا, ایک ضلع کا ورکر ہوں پارٹی کا. مروت صاحب تو مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, اور ان کا خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا تھا, ان کا باقی لیڈرشپ کے بھی ساتھ ہوتا تھا. تو بیچ میں کیا ایسا ہوا کہ خان صاحب اس بات پہ, اور ان کو ایک دفعہ شو کاز بھی ملا ہوا تھا کہ کیا تھا کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا. اس کے اوپر اگر میں کوئی بغیر تحقیق کے بات کروں گا تو میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا, اس کے لیے مطلب جب اس کو نکالا گیا پارٹی سے, تو کئی سارے آپ لوگوں کے جو مرکزی لیڈر ہیں خیبر پختونخوا, جنید اکبر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو سونا چاہیے. میں نے بھی کہا, میں نے کہا تھا کہ اس پہ اس فیصلے پہ اگر نظر ثانی ہو جائے تو اچھی بات ہوگی. اور مجھے ابھی بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ایسا وقت شاید آئے جس پہ اس بات کو, یہ خان صاحب تک بات پہنچے اور کوئی ایسے لوگ ہوں جو ان کا موقف بھی بتائیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے میں تبدیلی آ جائے. لیکن کیونکہ ابھی یہ خان صاحب کا حکم آ چکا ہے, خان صاحب کی انسٹرکشنز آ چکے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکالا جائے, تو فی الحال تو یہی رائج ہے. اچھا, آپ یعنی جو لوگ شیر افضل کے مخالفین ہیں پارٹی کے اندر, وہ ایک ایسا امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس نے وہ جو ایک بات کی کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا غلط طریقے سے کنوکٹ کیا گیا سپریم کورٹ سے,
وہ میرے خیال میں وہ ساری دنیا جانتی ہے. اگر ابھی عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سارے جو ہے نا جھوٹے کیسز ہے, 150 کیسز بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے خلاف. تو کیا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ بات آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں کسی کا بھی پتہ نہیں لگتا کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. کل کو پارٹی کے آپ پارٹی کے ساتھ ورکر رہے ہیں, مطلب آپ تو بڑے ہائی لیول پہ جاتے ہیں تو اتنا تو معلوم ہوگا نا. میں ضلعی صدر بھی رہا ہوں, میں دوسری دفعہ MNA بھی ہوں. اب میں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا افسر تو نہیں ہوں کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ ان کے ساتھ رابطے ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا, میں اس لیے کوئی بات نہیں کر سکتا کہ جب تک کوئی جس ایک چیز مصدقہ نہ ہو اس پہ قیاس آرائی کرنا میرے خیال میں میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. تو یہ کہ جی کمپرومائزڈ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز مجھے نہیں پتہ. ہاں کوئی ایسا مجھے کہیں سے کوئی ایسی ایک خبر آ جائے جس کو آپ اس کی تردید نہ کر سکیں, بلا تردید ہو, تو میں کھل کے کہوں گا کہ جی ہاں یہ انفارمیشن ہے, بالکل یہ ملے ہوئے ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں. ابھی تک میں یہ نہیں کہہ سکتا بیکاز مجھے نہیں پتہ. جب آپ ضلعی صدر تھے پشاور کے تو آپ نے ریزائن دیا تھا یا آپ کو نکالا تھا؟ میں نے ریزائن نہیں دیا تھا. اچھا, ریزائن نہیں دیا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب یہ بھی ایک جو ہے نا اس وقت ایسی اطلاعات ہیں کہ پارٹی کے سب لوگوں سے حلف لیا جا رہا تھا اور آپ نے انکار کیا کہ آپ مطلب آپ لوگ ہمارے اوپر شک کرتے ہیں, یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا. اچھا, بات یہ تھی کہ بات تھی ہمارے ایک کولیگ بھی ہیں, ساتھی ہیں, شکیل خان کے اوپر. جی جی بالکل. شکیل خان CNW کے وزیر تھے اور ان کی یہ شکایت تھی کہ جی میں CNW کا وزیر ہوں لیکن جو وہاں پہ اس وقت کے جو سیکٹری لگائے گئے ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے اوپر شکیل خان کو ان کے اوپر یا ان کے کام کے اوپر تحفظات تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے کام کی وجہ سے یا ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے محکمے میں جو ہے ایشوز آ رہے ہیں یا محکمے کی نیک نامی نہیں ہو رہی اور کہیں اس کا نزلہ مجھ پہ نہ گرے بیکاز جو ان کے اوپر تحفظات تھے وہ اس قسم کے تحفظات کے اس قسم کے کاموں کا میں مرتکب نہیں ہوں. اس کے اوپر بات آگے گئی, پھر بات خان صاحب تک گئی, پھر شکیل خان صاحب سے ملے, پھر خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کرنی, پھر انہوں نے اس کے بعد ایک کمیٹی بنی احتساب کمیٹی, اس کے اوپر بات چلی گئی. تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اس وقت احتساب کمیٹی نے شکیل خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, لیکن وہ بات اس طرح تھی کہ کوئی ایک جلسہ تھا یا کوئی جلوس تھا جس میں ہم لوگ نے جانا تھا, اس میں سارے MNAs تھے. تو اس میں کاغذ پھیرایا گیا جس میں لکھا تھا کہ جی آپ احتساب کمیٹی کے اوپر جو ہے آپ کو اعتماد ہے, جو خان نے بنائی ہے, آپ کو علی بین کی صوبائی کے اوپر اعتماد ہے اور آپ جو ہے وہ شکیل کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں اور آپ جو ہے شکیل کی جو کانڈکٹ ہے یا ان کی جو کرپشن ہے اس کو بھی مسترد کرتے ہیں. تو اس میں میں نے کہا اس پہ تو میں ان سب چیزوں کے ساتھ تو میں ایگری نہیں ہوں, اس لیے میں اس پہ دستخط نہیں کر سکتا. اچھا, وہ بات تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو ہٹا دیا گیا؟ وہ تو جو ہٹایا گیا تھا, اگر وہ غالباً ان کا بھی خیال تھا کہ وہ کافی وقت ہو گیا ہے اور جو ٹیم ہے وہ اب چینج ہونے کی ضرورت ہے, بیکاز میں MNA بھی بن گیا تھا تو ان کو شاید لگا تھا کہ چونکہ یہ MNA ہے اس کے اوپر وہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں, پھر نیشنل اسمبلی ہوتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں. واللہ علم اس کے اوپر میں ڈیفینیٹیولی نہیں کہہ سکتا. کچھ لوگوں نے تو مجھے صحافیوں نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا, اگر میں آنیسٹلی بتاؤں جو میں نے سنا تھا کہ جی آپ نے چونکہ ایک پریس کانفرنس کی تھی, آپ کے ورکرز کو جو اٹھایا جا رہا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران نے, تو آپ نے SIMI اور IB کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی, شاید اس کا بھی ایک پریشر تھا. مجھے بتایا گیا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اچھا, تو یہ تو آپ نے بڑا انکشاف کر دیا, یعنی مطلب ابھی بھی جو ہے نا پشاور کے کسی صحافی نے بتایا تھا نہیں, بلکہ آپ کے پروگرام میں وہ آئے بھی تھے. بالکل, وہ ادھر میرے ساتھ بیٹھے تھے. جی وہ جو احتشام خان, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو خان صاحب یعنی عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں, تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے, تو کئی سارے اس کے خلاف مقدمات ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ کسی NRO کے بغیر تو اس کی رہائی ناممکن ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں ہی آپ نے پاکستان کی عدلیہ اور اداروں کے اوپر چارج شیٹ کر دیا کہ جی بیکاز یہاں پہ انصاف کسی کو فراہم ہے نہیں. آپ نے انٹیلیجنس کے اداروں سے, اسٹیبلشمنٹ سے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی ایک کمپرومائز کرنا ہوگا.
تبھی کہیں جا کے آپ کو آزادی ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین اور قانون ہے نہیں. یہ عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ لے لیں آپ اپنے نیچے کی جو ضلعی عدلیہ لے لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو انصاف دینے کے قابل ہی نہیں ہے. بیکاز اگر آپ کسی مقتدرہ کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی, آپ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, آپ ان سے کوئی معافی تلافی نہیں کرتے, تو مطلب ہے تو یہ تو بڑی وہ بات ہے. اور اسی کلیئر بات ہے جی, ہاں یہ کلیئر بات ہے, لیکن یہ کلیئر بات ابھی سے نہیں ہے, یہ تو دہائیوں سے آ رہی ہے. اور اسی کلیئر بات کے خلاف خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے, اسی بات کے خلاف ہم بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں, اگر ہمیں عدالت سے انصاف نہیں ملا, یہ موومنٹ زور پکڑے گی, اور یہ موومنٹ زور پکڑے گی اور لوگ پھر نکلیں گے, اور اس سے زیادہ نکلیں گے. لاسٹ ٹائم ایک جو ایشو ہم سے شاید ایک چیز جو ہم نے اوور لک کی, وہ یہ تھی کہ ہم صرف تحریک انصاف نکلے. اس دفعہ اگر اس طرح کا کوئی احتجاج ہوگا, ہم نکلیں گے تو پنجاب بھی نکلے گا, KP بھی نکلے گا, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ہم نہیں ہوں گے, بہت سی قوتیں, سیاسی جماعتیں نکلیں گی, اور ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی ان میں جو عوام میں ان کے پاس مقبولیت بھی ہوگی. تو 3, 4 یا 5 یا 6 یا 7 جماعتیں جب ایک ساتھ نکلیں گی, اس طرح آسانی سے یہ ڈی چوک پہ جس طرح انہوں نے چاند ماری کی ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اچھا, یہ ابھی میں عمران خان صاحب کے ایشو پہ مزید آؤں گا, لیکن بیچ میں آپ نے ایک بات کی کہ پنجاب بھی نکلے گا. تو ایک ایسا امپریشن ہے کہ پچھلے جو کچھ احتجاج آپ لوگوں نے کیے ہیں, تو زیادہ تر جو اس کا مطلب یہاں سے انپٹ زیادہ تھا, پشاور سے لوگ زیادہ تھے. پنجاب سے کیوں نہیں نکلے؟ کیا وجہ تھی؟ وہ پریشر تھا یا لیڈرشپ نہیں تھی؟ کیا؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا, جب یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, تو اس طرح اسٹرینتھ ہم بھی نہیں نکال سکتے تھے. ورنہ کمپیریٹیولی پشاور KP میں ہمارے ٹھیک ہے, ہم پہ FIR کٹی, ہم پہ چھاپے پڑے, گھروں کے اندر کوئی نہیں آیا, اور ایک آدھ جگہ آیا, وہاں پہ پھر ریئیکشن بھی آیا. پنجاب میں وہاں پہ جس طرح وہاں پہ بدقسمتی سے وہاں کی پولیس نے نہ چادر کا لحاظ کیا, نہ چار دیواری کا, اور ان کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں, بیکاز وہاں پہ ان کی حکومت ہے نہیں. سو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی جتنا اسٹرینتھ ہم نکالیں اتنا ہی وہ نکالیں گے, وہ ذرا میرے خیال میں تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. لیکن جس طرح کے حالات ہیں, بیکاز دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی, آپ نے دیکھا جس طرح پیکا کی امینڈمنٹ پاس ہوئی. اب صحافی ہیں, اس کے اوپر آپ کی بھی امپلیکیشنز ہیں. یہ جو آپ پوڈ کاسٹ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی امپلیکیشنز ہیں. ہری پور میں کہ ہزارے میں کہیں پہ کسی ایک صحافی حضرت کے اوپر تو کوئی میرے خیال میں پیکا کا نئے ایکٹ کے مطابق کیس بھی بنا ہے, چل رہے ہیں کیسز. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں, ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جس طرح سپریم کورٹ پیکنگ کی گئی, جس طرح ججز کو لایا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہاں سے لوگ لائے گئے, پھر ان کی سینیورٹی آئین اور قانون کے خلاف سیٹ کی, تو لوگوں میں ناامیدی بڑھ گئی اور بڑھ رہی ہے. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ نظام تو خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا, سسٹم جس طرح ہمارے آئین میں ہے, قانون میں ہے, تو اس کے بعد جو لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے مستقبل کے لیے خود نکلیں گے. اور جب عوام نکلتی ہے, اس کے اوپر آپ فوج نہیں, آپ دنیا سے کچھ بھی کر لیں, ان کے عوام کے سامنے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کوئی نہیں ٹکا. ٹھیک. اچھا, جو آپ لوگوں کی یہ 26 نومبر کا جو احتجاج تھا, اس میں جو لوگ آپ گرفتار ہوئے تھے وہ سارے رہا ہو گئے ہیں؟ نہیں, اس میں یہ تھا کہ ابھی بھی بہت سے کیسز ان کے اوپر ہیں. ابھی اس کا ایشو یہ ہے کہ جن کیسز میں ان کی رہائی ہوتی ہے وہ اور کیسز میں ضمنیوں میں پکڑے جاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں, کافی لوگ تو رہا بھی ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی کوئی 1000 کے قریب لوگ ہیں جن کو اگر ایک کیس میں یا ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, تو اب کسی اور مقدمے میں ان کو ضمنیوں میں گرفتار کیا جاتا ہے. بیسکلی یہی میسج ہے کہ جی آپ اگر دوبارہ آئیں گے تو اسی قسم کی تکلیف سے گزارا جائے گا. ایک ہمارا شاید کسی ایک بیل تھی ہم سے, ہمارے وکلا سے شاید ٹیکنیکل غلطی یہ ہو گئی کہ نارملی آپ بیل اپلائی کرتے ہیں گروپس میں, انہوں نے سب کی ایک ساتھ بیل اپلائی کی اور وہ ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے ان کو تاریخ اگلی جو ہے اس پہ بہت ٹائم لگا. پھر ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا, بیکاز اٹک کا کیس تھا, اور لاہور ہائی کورٹ کو جنید اکبر نے بحیثیت صدر خیبر پختونخوا خط لکھا, اور آئی تھنک اس خط کے ساتھ ہی ان کی تاریخ فکس ہوئی. اب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ رمضان کے بیچ میں انشاءاللہ یہ لوگ جو ہیں ان کی رہائیاں ممکن ہو جائیں گی.
اچھا ارباب صاحب، یہ جب سے ادھر امریکہ میں صدر ٹرمپ آئے ہیں تو وہاں سے جو ہے نا مسلسل یہ بیانات آ رہے ہیں، پاکستان کے اوپر ایک پریشر پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. اس کے کئی سارے ایڈوائزر جو ہے نا وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا مطلب امریکہ کے کہنے پہ خان صاحب کو رہا کیا جائے؟ دیکھیں، امریکہ میں جو حکومت نئی آئی ہے، یہ جو نئے صدر آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ امریکہ کے صدر ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ان کی ترجیحات میں کہیں اتنا اوپر ہوگا. دوسرا جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، اس میں بھی ایک آدھ ایڈوائزر صاحب جو تھے، انہوں نے ایک دو ٹویٹیں کی، وہ رچرڈ گرینل جو تھے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو کانگریس کے کچھ ہیں یا سینیٹرز ہیں، کوئی ایک آدھ ٹویٹ کر لیتا ہے. لیکن ہم اگر بحیثیت تحریک انصاف یا ایون پاکستانی، ہمیں اس چیز کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں سے ٹرمپ صاحب فون کریں گے اور یہاں پہ سب کی ٹانگیں کامنا شروع ہو جائیں گی اور اگلے دن عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. بیکاز وہ جو کیسز ہیں وہ ختم بھی ہونے ہیں. اس بغیر کیسز ختم ہوئے تو ان کو آپ اسی طرح رہا نہیں کر سکتے نا. اگر اس طرح ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اگر اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر امریکہ سے کال آتی ہے کہ رہا کریں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ ہمیں تو رہائی سے مطلب ہے، وہ امریکہ سے آئے، روس سے آئے، لیکن آئیڈیلی ہم یہ چاہیں گے کہ عدالتی نظام کے تھرو خان صاحب کی نہیں تو یہ مداخلت نہیں ہوگی اگر اس طرح ہوتا ہے؟ کس چیز میں؟ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں یہ مداخلت نہیں ہوگی؟ انٹرنل افیئرز میں کیوں نہیں مداخلت ہوگی؟ ہاں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم رہائی سے مطلب ہے، تو یعنی آپ تو حمایت کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے مجھے جو ایک کیا فرض کر لیں کہ کال آئے گی، فی الحال تو کال نہیں آئی. نہ ہم یہ دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ بحیثیت تحریک انصاف یا ایون پاکستانی شہری، ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کہیں اور سے کال آئے یا ٹرمپ سے کال آئے یا کسی بھی حکومت سے کال آئے اور اس کے دباؤ میں، بیکاز یہ کال صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے. کل کو چلے عمران خان نہیں ہیں، رہا ہیں، اور دوبارہ کسی اور ایشو پہ وہاں سے کال آئے اور ہماری حکومت جو ہے ان کے سامنے لیٹ جائے، تو یہ بھی تو مداخلت ہے نا. مداخلت تو ہر طریقے سے مداخلت ہے. میرے خیال میں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کال آتی ہے اور اس کے نتیجے میں خان صاحب کو نکالا جاتا ہے، تو یہ ایک اور ہی چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف کہ اتنی اس حکومت میں وہ نہیں ہے کہ وہ ایک بیرونی طاقت یا حکومت کے کہنے کے اوپر جو ہے گھٹنے ٹھیک دیتی ہے اور ایک نظام جو ہے اس کو وہ کر کے خان صاحب کو نکالا. اس طرح تو آپ لوگوں کا جو ایک نیریٹو تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ تو پھر زمین بوس ہو جائے گا نا. نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. بیکاز ہاں تب زمین بوس ہوتا کہ کوئی اور اندر ہوتا اور خان صاحب کی حکومت ہوتی اور وہاں سے کال آتی اور ہم کہتے کہ ہاں جی ہم نے چھوڑ دیا، بیکاز ہم تو حکومت میں ہے نہیں. یہ تو اس حکومت یہ اس حکومت کی ناکامی ہوگی یا اس اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی ہوگی کہ وہاں سے کال آتی ہے اور یہ لوگ جو ہے اسی وقت قانون اور آئین کو چھوڑ کے خان صاحب کو رہا کر دیتے ہیں. اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم تو وکٹمز ہیں، ہم تو اگریوڈ پارٹی ہیں. ہاں ہم حکومت میں ہوتے، ہماری حکومت ہوتی، کوئی اور اندر ہوتا، میاں صاحب یا کوئی بھی، اور وہاں سے کال آئے ہم چھوڑ دیں، پھر ایبسولوٹلی ناٹ. تو آپ لوگ تو مداخلت کے خلاف ہیں نا، تو آپ لوگوں کی طرف سے تو کوئی بیان بھی نہیں ہے نا کہ یہ ہمارے لیے کیوں آواز اٹھاتے ہیں، یہ تو پاکستان کے انٹرنل افیئر میں مداخلت ہے. نہیں، ہم نے دیکھیں ہمارے جو ڈائاسپورا ہے امریکہ میں، یو این میں، ہم سب آواز تو اٹھاتے ہیں کہ جی حکومت کے اوپر دباؤ اس لیے ڈالیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب آپ اس کو بھی ریئلائز کریں. جس طرح کے عدالتی پیکنگ ہوئی، جس طرح کے حکومت کی مرضی کے ججز لگے، اس میں خان صاحب کیسے نکلیں گے؟ یا تو دو طریقے ہیں، یا تو احتجاج ہو اور خونریزی ہو اور اس سے زیادہ خونریزی ہو، اور اسٹیبلشمنٹ پہ حکومت تو ان کی لئی ہوئی ہے، حکومت کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے، ان پہ پریشر آئے عوام کا اور وہ پیچھے ہٹے اور خان صاحب کو رہا کریں. وہ خونی راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ قانونی راستہ. اور تیسرا اگر وہاں سے کچھ ہوتا ہے وہ ان کا اور حکومت کا کام ہے، اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اس میں مطلب ہم اگر وہاں سے کوئی آتی ہے، لیکن ہم یہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب کی کال آئے گی اور خان صاحب نکلیں گے، تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم لوکل انڈیجنس جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، کسی فارن قوت پہ نہیں. اچھا، یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ رابطی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے پہلے، پھر اس کے بعد کچھ مذاکرات ہوئے رہائی کے حوالے سے بھی، اور بھی کچھ ایشوز تھے، تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کبھی آپ اس میں شامل رہے ہیں؟ کبھی نہیں رہے. جو ہماری جو پچھلی حکومت تھی اس وقت بھی میں کبھی ان کے ساتھ انوالو نہیں رہا. میرا تو اپنا یہ ماننا ہے کہ
اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے ان کا سیاست کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، اور ان کے ساتھ اگر سیاسی معاملات پہ جتنے آدمی ان کے ساتھ جتنا فاصلہ رکھا جائے اتنی ٹھیک بات ہے. سو ان کے ساتھ تو مطلب ہے کہ بیکاز وہ ایک صحافی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی فوج کا سسٹم یہ ہے کہ اگر اس میں آپ ایک دفعہ گھس گئے تو پھر آپ نے نکل نہیں سکتے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ فاصلہ ہی رکھیں، کسی نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں، نہ ان سے کوئی فیور لے، نہ ان کے بیڈ سائڈ پہ آئیں. بس اپنا جو آپ کو ٹھیک لگے، جو آپ کا ضمیر مانے اس پہ عمل کریں. ٹھیک صحیح ہے. اچھا ارباب صاحب، ابھی ابتدا میں آپ نے یہ کہا کہ جو خیبر پختونخوا کا ساؤتھ ہے وہاں پہ سیکورٹی کی صورت حال بہت زیادہ خراب ہے، یعنی وہاں پہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو 5-6 اضلاع ہے وہاں پہ شام کے وقت جو ہے نا حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اور خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، بیکاز ایک ہوتی ہے انفلٹریشن افغانستان سے، وہاں تو بارڈر جو ہے وہ تو فوج کی ذمہ داری ہے یا انٹیریئر منسٹری کی ذمہ داری ہے. فرنٹیئر کور ہے وہاں پہ جو انٹیریئر کے نیچے دو ساؤتھ اور نارتھ وہ ہے. اس کے علاوہ جو اندر پولیسنگ ہے، اندر جو حالات ہیں کہیں دیکھیں اس صوبے میں بدقسمتی سے ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور نافذ ہے. میرے خیال میں یہ جو ایک قانون ہے، لیکن یہ کس نے نافذ کیا ہے؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. میں پورا تو میں کسی پہ وہ نہیں کر پردہ میں نے کسی پہ نہیں ڈالا. بات یہ ہے وہ ایک بدقسمتی ہے، اور اس وقت اسٹے کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں اس پہ صوبائی حکومت نے اسٹے لیا ہے. پہلے تو یہ قانون جو ہے یہ اسٹے ویکیٹ ہونا چاہیے، یا ہماری حکومت کو چاہیے کہ اسٹے واپس لیں. ایک چیز سمجھیں، بیکاز اکثر میرے ساتھ ایک دفعہ آدھ دفعہ یہ ہوا، ہم گئے پٹیشن کے ساتھ سپریم ہائی کورٹ پہ. ہائی کورٹ میں ججز صاحبان جو ہیں وہاں پہ بھی بدقسمتی سے ان میں کچھ ججز صاحبان میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ میڈیا بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں پہ کامنٹس دیتے ہیں تاکہ کل کو اخباروں میں یا ٹکرز میں چلے جائیں. سو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی حکومت ہے اور پی ٹی ایم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نے کہا جی زیادتی ہمارے ساتھ بھی جب تھے اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی تھی، ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی تھی. سو اس کے اوپر جو ہے بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ایم این اے ہوں اور میں وفاق میں بیٹھتا ہوں، وہاں پہ میں اپوزیشن میں ہوں. یہاں پہ جو یہ اس قسم کی ایشوز ہیں یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، جو ہے چیف منسٹر ہیں اور وزراء ہیں. ایکشن اینڈ ایڈ کی جو بات ہے وہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ آلریڈی نافذ ہے تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پہ ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ پولیس کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، پولیسنگ بھی کرتی ہے، 50 چیزیں اور ہوتی ہیں. ان کا چھوٹا سا ایک ادارہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، تو وہاں پہ جہاں قرم از اے پراپر کیس جہاں پہ فوج طلب کر کے ریٹ کو بحال ہو جانا چاہیے. بیکاز آپ کو کئی تقریباً آلموسٹ 150 سے 250 دنوں تک وہاں پہ راستہ بھی بند ہے اور پارا چنار تک اس طرح کی ایکسیس ہے نہیں. یہ حکومت کو چاہیے کہ فوج طلب کر کے وہاں پہ ریٹ بحال کرے. بیکاز ریٹ ایک جگہ خراب ہوتی ہے تو اس کے اثرات باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بالکل میں اس پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں. ہاں ایکشن اینڈ ایڈ ہمارے حکومت میں ہی لگی تھی، اور یہ اس وقت لگی تھی جب ہمارا تھوڑا سا اگلوں کے ساتھ ایک پیج والا سین چل رہا تھا. انفارچونیٹ ہے، ہم نے کہا نا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم بڑے معصوم تھے اور ہم نے سارے اچھے کام کیے اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہماری غلطیاں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ہم جس طرح اب ریزسٹ کر رہے ہیں اور ہم جس طرح آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں اس طرح بھی کسی اور جماعت نے اس طرح نہیں کیا. جس طرح خان صاحب نے سٹینڈ لیا، اگلے تو کمپرومائز کر کے مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر چلے گئے. خان صاحب ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے، ان کے سٹانس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے، میں تحریک انصاف میں تھوڑا سا ہاکش ہوں. مجھے لوگ وہ کرتے ہیں کہ میں ہر ایک چیز کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور آپ کا بڑا انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے، لیکن میں یہ بات جو خان صاحب کا سٹینڈ ہے یہ اس وقت پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. بیکاز اگر خان صاحب خدا نخواستہ ہار گئے تو اس کے بعد یہاں پہ کوئی پولیٹیکل قوت رہے گی نہیں جو اس چیز کو رجسٹ کر سکے. تو یہ ٹھیک ہے آپ کا موقف اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو سیکورٹی کی صورتحال جو پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں اور سیکورٹی ادارے ہیں یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اچھا دیکھیں اس کو میں ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. میں نے جس طرح کہا یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبے کی میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن صوبے کی ذمہ داری زیادہ ہے, بیکاز ضلع کے اندر لا اینڈ آرڈر یا ضلع کے اندر گورننس اور ایڈمنسٹریشن یہ صوبائی حکومت کا کام ہے جی, اور صوبائی حکومت کو جو ہے اس کام کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ صورتحال بنتی ہے جس طرح یہ بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ سیکورٹی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, تو یہ آنے والے وقتوں میں کیا فیوچر کیا ہے, مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ کیسے یہ جو دہشت گردی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہم نے ایک متحدہ سمجھا کہ کوئی نعرہ لگا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے والا ایسا نہ ہو. میں نے تو یہ نہیں کہا, لیکن بہت سے لوگوں کا وہاں پہ کافی حد تک یہ خیال ہے, آپ کو سیکیورٹی میں لوگوں نے بتایا بھی ہوگا, شاید آف ایئر یہ بتایا ہوگا, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے. ایشو یہ ہے کہ ہاں آپ نے ایک چیز کو دیکھنا ہے, جس طرح میں نے شاید آپ کو بتایا ہر مہینے 150 سے 300 فوجی شہید ہوتے ہیں جی. اس کے اوپر صرف صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نہیں, اس کے اوپر جتنے بھی خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سیاست کو پیچھے پھینک کے آگے آنا چاہیے اور اپنے صوبے اور صوبے کی عوام کے لیے ایک پیج پہ ہو کے ایک فورم پہ بیٹھ کے بڑا کھل کے بغیر کسی سیاست کے کہ جی یہ آپ کی حکومت یہ ہے اور وہ ہے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں افسوس کی بات کیا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان گورنر بھی وہاں سے ہیں, چیف منسٹر بھی وہاں سے ہیں, وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور ایک آئی جی صاحب بھی وہاں سے تھے, چیف جسٹس بھی ساؤدرن, وہ ہمارے جو چیف جسٹس ڈی آفریدی صاحب ہے اس کا تعلق کوارٹ سے ہے نا, ساؤدرن ڈسٹرکٹ سے, اور سارا معاملہ ساؤتھ میں خراب ہے. تو ہاں وہ چیف جسٹس صاحب آنریبل سپریم کورٹ کے وہ جیلز ریفارم سے فارغ ہوں گے تو ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے. ویسے بھی فرینکلی اگر میں آنیسٹلی بتاؤں جیل ریفارم ایگزیکٹو کا کام ہے, جوڈیشری کا کام ہے نہیں, اور وہاں پہ بھی ایون لا اینڈ آرڈر اگر ہے وہ بھی ایگزیکٹو کا کام ہے, وہ بھی جوڈیشری کا کام نہیں ہے. جوڈیشری کا ایک کام یہ ہے, اور یہ ابھی تو شاید وقت گزر گیا ہے, لیکن ایک کام جو ان کا سب سے پہلے تھا, امپورٹنٹ تھا, کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو اس کے اوپر فل کورٹ پروسیڈنگز بلائی جائیں. ان کا یہ سب سے بڑا کام تھا جس میں وہ شاید اس طرح کامیاب نہیں ہوئے. اچھا, یہ جو ٹیررزم اور ملیٹنسی کی پالیسی ہوتی ہے نا, اس میں صوبائی حکومت یا وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب بھی تھے, ان کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ وہ ایسے ڈمی ہوتا ہے یا کچھ اس کے انپٹ ہوتا ہے اس میں؟ میرے اگر آپ آئین اور جنرلی پوچھ رہا ہوں, آئین اور قانون کو اس کے مطابق تو سارا پرائم منسٹر کے علاوہ نہیں, صوبے کے, اگر صوبے کی بات کریں تو چیف ایگزیکٹو کا بڑا رول ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر کرتا ہے, جس میں کور کمانڈر ہوتے ہیں, جس میں انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں, ایم آئی ہوتا ہے, آئی بی ہوتا ہے, آئی ایس آئی ہوتا ہے, باقی ادارے ہوتے ہیں, سویلین ادارے ہوتے ہیں. چیف ایگزیکٹو اس کو چیئر کرتا ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے صوبائی حکومت پہ اور چیف ایگزیکٹو میں کہ ایپیکس کمیٹی میں صوبائی یا جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ اپنے صوبے کے لیے کتنی بات کرتا ہے. لیکن جو کہ ایپیکس کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں, اور ان کے اندر جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو اوتھ لیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ چیزیں باہر نہیں کرنی. پھر بھی باتیں نکل آ جاتی ہیں, لیکن یہ آدمی پہ ڈپینڈ کرتا ہے, چیف ایگزیکٹو پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ سٹینڈ لے اور اپنا ایک موقف دے اور اس پہ کھڑا ہو تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی سرکاری یا فوجی افسر اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. اصل میں یہ سوال میں نے آپ سے اس وجہ سے کیا کہ 2022 میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو اس وقت ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے گئے, ان کے 100 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کیا گیا, ان کے جو مطلب کچھ ہارڈ کور طالبان بھی تھے اس میں. پھر یہ ہوا کہ کچھ جنگ بندی ہوئی, عمران خان صاحب کے وہ بیانات ہمیں یاد ہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی افغان طالبان نے. تو کیا یہ بھی مطلب ایک غلطی تھی کہ وہ مذاکرات کیے گئے, ان کے قیدی رہا کیے گئے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے دو سوالوں کو آگے تھوڑا سا مکس کر دیا. ایک ہے ہمارے ملک کے اندر جو تحریک طالبان ہے ان کے ایلیمنٹس کی آباد کاری اور ان کے ساتھ مذاکرات. ایک ہے امارت اسلامی افغان طالبان کی حکومت, وہ الگ کامنٹ ہے, یہ الگ ہے, لیکن ایک ہی لوگ ہیں. یہ آپ نے دیکھیں, یہ تو آپ کا موقف ہے کہ ایک ہی لوگ ہیں, لیکن نیشنلٹی تو دونوں کی ایک ہی ہے. میں چلیں آپ ٹھیک ہے, میرا اپنا ویو ہے, آپ کا اپنا ویو. آپ کہتے ہیں ایک ہی ہے, میں کہتا ہوں کہ شاید ایک نہ ہو. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بالکل پیپلز پارٹی کی, لیکن وہاں پہ اگر آپ ملیٹنسی کی پالیسی دیکھیں وہ
کوئی صوبائی حکومت نہیں کر رہی، فوج اس کو دیکھ رہی ہے۔ ہماری غلطی کیا تھی پچھلے ٹینور میں؟ یہ مذاکرات کی پالیسی وفاقی حکومت کی نہیں تھی، نہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی تھی، لیکن ہمارا ایک قسم کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا فوج کے ساتھ، جنرل آرمی چیف کے ساتھ، DGISI کے ساتھ، اور ہم نے ان کے پروپوزل کو گڈ فیتھ میں ایکسیپٹ کیا۔ یہ پروپوزل وہاں سے آیا تھا، ٹھیک، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں تھا۔ دوسری بات، اس میں تو میں عینی شاہد ہوں، ایک ان کیمرہ میٹنگ میں خود شامل تھا، نیشنل اسمبلی میں ایک اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی فار نیشنل سیکیورٹی، ٹھیک، جس میں آرمی چیف اور DGISI پورے پارلیمان میں سلیکٹ لوگوں کو، پارلیمنٹری لیڈر، سینئر رہنما کو پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے، وہاں اس میں گورنرز بھی ہوتے تھے، چیف منسٹرز بھی ہوتے تھے، انٹیریئر سیکرٹریز بھی ہوتے تھے، IGs بھی ہوتے تھے، ان کو بریفنگز دیتے تھے اور ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں اس میں 80-90% کانفلکٹس جو ہیں وہ مذاکرات سے جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں۔ سو یہ جس طرح کہا، ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا، لیکن جس وقت یہ ایشوز ہوتے تھے جو پارلیمان میں ڈسکس ہوئے، پارلیمان میں جو ہمیں بریفنگز دی، اس پہ کسی اپوزیشن جماعت نے اس وقت، یہ میں گواہ ہوں، کسی نے مخالفت نہیں کی، تو اس وقت خاموشی، اور بعد میں کہ جی ملبہ، یہ بھی وہی بات ہے نا، ہم سیاست کر رہے ہیں اس ایشو پہ، اب سیاست کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسی بات کے اوپر بیٹھ ہی جائیں کہ اوہو عمران خان کی حکومت میں یہ ہوا اور یہ بڑا غلط ہوا، تو ابھی تو جو حالات ہیں اس کو ہم کیسے وہ کریں گے؟ سو ہمیں وہی والی بنیادی بات، ہمیں سیاست سے باہر نکل آنا چاہیے اور ہمیں آبجیکٹیولی صدق دل سے اس چیز کو جو ہے، خاص کر پختونخوا کی لیڈرشپ، اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں۔ دو سوالات اس میں پھر آ گئے۔ ایک مرتبہ پھر سے صوبائی حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک جرگہ سے پھر بنائیں اور امارت اسلامی سے بات کی جائے، پھر TTP سے مذاکرات کیے جائیں۔ یہ جو ہے نا، مطلب آپ کو کیا، آپ اس کا حل کیسے پیش کرتے ہیں؟ کیا یہ مذاکرات ہوں گے یا سرجیکل آپریشن پھر مذاکرات، ان کو کمزور کیا جائے؟ آپ کیا حل پیش کرتے ہیں اس کا؟ دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں جرگہ جائے گا اور ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، امارت اسلامی کے ساتھ یا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایک حکومت تو ہے، بالکل، کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا، اور یہ وہی حکومت ہے جس کے ساتھ امریکہ نے اور اتحادی جماعتوں نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، ان کو بٹھایا اور جہازوں میں خود بیٹھ کے چلے گئے، دوحہ معاہدہ، ٹھیک ہے۔ سو ان کے ساتھ ان پہ اگر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ جی یہ آپ لوگ، بیکاز تحریک طالبان پاکستان آپ کی سرزمین پہ ہیں، ان کی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا تو ان کو آپ ہمارے حوالے کریں، یا پھر آپ انشور کریں کہ وہ وہاں سے پاکستان آ کے دہشت گردی کے واقعات میں حصہ نہ لیں۔ یہ یہاں حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ جا کے TTP کے ساتھ مذاکرات کریں گے کہ جی بس ہمیں پلیز ہم پہ اور مزید حملے نہ کرو، تو یہ تو کمزوری ہے، اور اگر ریاست اور حکومتیں کمزوری دکھائیں گی تو یہ حکومت کی کسی بھی، نہ ریاست کے مفاد میں ہے، نہ حکومت کے مفاد میں ہے، نہ عوام کے مفاد میں۔ تو یہ تو آپ لوگوں کے اوپر یہ بڑا الزام لگتا ہے نا کہ جو PTI ہے ان کا سافٹ کارنر ہے کلدن تنظیموں کی طرف، اور یہ جو کلدن تنظیم ہے وہ بھی ان کا بھی سافٹ کارنر آپ لوگوں کی طرف۔ اب دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ سافٹ کارنر اگر مطلب ہے، اگر ایک جماعت کی خواہش ہو کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور اس خاتمے میں جو ہے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ جس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، یا ایک ایسا ایشو جو ایسا وہ ہو کہ یہ لوگ جو پاکستان سے کہہ سکتے ہیں کہ منحرف ہیں، قومی دھارے میں آ جائیں، ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر کر لیں، اور اوبیسلی جب جو مجرم ہوں گے، جو سرنڈر کریں گے، ان کو تو سزائیں ملیں گی، اس طرف نہیں۔ تو اگر اس سے حل آ سکتا ہے تو یہ سافٹ کارنر نہیں ہے، یہ تھوڑی سی حقیقت پسندی ہے۔ ان کا اگر ہے تو اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ان کے تحریک طالبان کے لیڈران سے تو میری کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی، یا انہوں نے اگر کوئی بتایا ہو کہ ہماری طرف سے سافٹ کارنر ہے۔ اوکے، اچھا، یہ اب بس ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، تو کچھ جنرل سے سوالات ہیں، جیسے کہ اب یعنی آپ کے خیال میں اس ملک کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے آج کل؟ فوج کی سیاست میں مداخلت۔ تو اس کو آپ اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟
کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ کم اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ سیاستدان اپنا محاسبہ کریں، اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں. بیکاز ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی ٹائم پہ حکومت میں آنے کے لیے پنڈی کا راستہ اختیار کیا، اور جب آپ اس راستے سے آتے ہیں تو پھر وہاں کی جو کنڈیشن ہے اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا، پھر کیا کریں گے؟ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے تو بس نہ ہو. یہ ایک ابھی جو آئے ہیں یہ بھی تو اسی راستے سے آئے ہیں، بلکہ وہ تو اسی سے ہی، وہ تو ان کی کشتی میں گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے ہیں. تو اب دیکھیں حالات دیکھیں کس طرح، کیا چیز ٹھیک ہے. آپ بڑے اچھے جو ہے نا اس کے جوابات دے رہے ہیں. آپ بالکل جو ٹپیکل ہمارے جو ایشوز ہے وہی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا آپ کی جماعت کی جو پالیسی ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے. وہ تو کسی سیاسی جماعت سے بات ہی نہیں کرتی. کہاں یہ ابھی گرینڈ اپوزیشن الائنس جو آپ کے ابھی تو آپ یہ شہباز شریف سے، مسلم لیگ سے آپ بات کریں گے اس حوالے سے؟ مسلم لیگ سے کس طرح بات کریں گے؟ مسلم لیگ تو ان کے کندھوں پہ، وہ تو بالکل وہ کہتے ہیں نا، تو اس طرح تو کبھی آپ بھی تھے نا. سنیں ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایک ہوتا ہے جتنا بھی ہے لیکن نہیں تو میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں تھا. میں نے اس لیے کہا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. غلطیوں کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے دودھ میں تھوڑا پانی ملانا، ایک ہوتا ہے پانی میں دودھ ملانا. اچھا. تو ہمارا یہ تھا کہ، لیکن اگر اس میں بھی میں آنیسٹلی بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی کو پورا اختیار نہیں دیتی. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر جب آئی تھی 2016-17 میں جب آئی تھی، کارساز کا واقعہ ہوا تھا، ان زمانوں میں انہوں نے ایک بات کی تھی، اختیار کی منتقلی، کہ عوامی حکومت کو اختیار کی منتقلی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مینڈیٹ کسی سیاسی جماعت کو ملے تو وہ پورا مینڈیٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ فارن افیئرز میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہو، ڈیفنس میں بھی ان کا کام ہو، پالیٹکس میں بھی ان کا کام ہو، ہر ایک چیز میں ان کا کام ہو. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا. سو اس کے اوپر بڑی سمپل سی بات ہے، اگر یہ سلسلہ جس طرح ہے، ہائیبرڈ پلس ہے، اور جو بھی یہ چلتا رہا تو یہ ملک نہیں رہے گا. اور اگر اس کے اوپر سیاستدانوں نے میچورٹی دکھائی، اس وقت کے تقاضے کو دیکھ کے سب ایک دوسرے کے ساتھ صدق کے دل سے کھڑے ہوئے، ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے ہٹا دے، پھر آپس میں لڑتے رہیں، سیاست کرتے رہیں. لیکن رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں وہ جب تک چینج نہیں ہوں گے، انتقال کی اقتدار کی پراپر منتقلی عوامی نمائندوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور سیول ڈسپنسیشن کی نہیں ہوگی، تو یہ سرکل اس میں ہم جاتے رہیں گے اور آخر میں یہ ملک بچے گا. تو یہ کیسے مطلب ہوگا، اسٹارٹ کیسے ہوگا؟ اب آپ لوگ جو ہے نا، یہ بھی ایک میجر پارٹی ہے جو ابھی اقتدار میں ہے، دو پارٹیاں، نون گروپ اور پیپلز پارٹی، یہ دو میجر پارٹی ہیں، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ہے. تو آپ لوگ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں یار، اب تھوڑا سا دیکھیں، ابھی تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، مغالبہ وہ کر رہے ہیں. شروع میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی جماعت کے ساتھ بات کرنے کو تیار رہی ہیں. سب سے ہماری سخت اختلافات صوبے میں ہوا کرتے تھے، خان صاحب کے ہوا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے. لیکن غلطیوں سے لوگ سیکھتے ہیں. ہماری پہلی دفعہ ہے، ہماری جماعت آپ دیکھیں 27 سال، تقریباً 27 سال پرانی جماعت ہے، 28 سال پرانی جماعت ہے. باقی جماعتوں 70 80 اور 50 سالوں کی جماعتیں ہیں، اور 3 دفعہ حکومتیں میں آ چکی ہیں. وہ غلطیاں جو 3 دفعہ کر چکے ہیں وہ 4تھی دفعہ کر رہے ہیں. ہماری تو تھوڑا بہت ہمیں بھی وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ بھی گزارا کر لے. ہماری پہلی غلطی ہے. ہاں اگر خان صاحب، یہ بڑا میں کھل کے بتا دوں، خان صاحب نے کل کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کیا، اقتدار کے لیے کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری حکومت اگر آئی بھی تو سال چلے گی. اچھا، تو یعنی اب ساری جو اسٹیبلشمنٹ جس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہاتھ ماریں، یا مطلب اس کا جو اختیار ہے وہ اپنا اختیار تک محدود رہیں، اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے کام کرنے چاہیے. دیکھیں ایک اٹیمپٹ ہوا تھا، اور وہ اٹیمپٹ اچھا اس کے بعد فارغ ہو گیا. ایک تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں بڑے اچھے پوائنٹ تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں آج کل کی وہی جماعتیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا، انہی کی اہم جو شکے تھی ان کے اوپر انہوں نے ایسا اس کو روند کے ڈالا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کو یاد ہے جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو ہماری، میں ایک آخری پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری تحریک انصاف کے ورکرز کی قربانیاں ہیں. 26 نومبر کو ہمارے 16 شہید ہوئے، زیادہ بھی ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ بہت سی لوگوں کو چھپایا گیا ہے، شہداء کو. اس کے علاوہ 9 مئی کو، 10 مئی کو ہماری شہادتیں ہوئیں. اس کے علاوہ بھی جو 27 سال کی اسٹرگل ہے، اس میں سب ملا لیں، ایک پیپلز پارٹی کے کارساز کے شہداء اتنے نہیں ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے، یہ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی شہادتیں صرف ایک جگہ دینے پہ
کارساز کے جب برسی تھی 26ویں آئین کے درمیان، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب 26ویں آئین کو ڈیفینڈ کر رہے جو ان کا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ کو لایا گیا تھا. تو وہ ورکرز جنہوں نے یہی اسٹرگل تھی. آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسٹرگل دیکھیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ. آپ نواز شریف مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور آخر میں جا کے جب اسی طرح کمپرومائز کر رہے ہیں تو ان کی وہاں پہ پاپولیرٹی رہی نہیں. ہم نے اگر یہی غلطی کی ہم بھی نہیں رہے. ویسے اس میں جو ہے نا زیادہ تر بلیم جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر آتا ہے کہ ان سے اختیار چھینا گیا ہے اور وہ اپنے لیے اس کے اوپر اتفاق نہیں پیدا کر سکتے. میری ذاتی یہ رائے ہے کہ اس کے اوپر 101% جو غلطی ہے وہ سیاستدان کی ہے. سیاستدان اصولی ہوگا، اپنے موقف پہ قائم ہوگا، اس کے اندر مسئلے نہیں ہوں گے، کرپشن نہیں ہوگی، پوسٹنگ ٹرانسفر پہ، کمیشنوں پہ، پٹواریوں پہ وہ چیزیں نہیں کرے گا تو کہاں سے فائل نکلے گی، کون نکالے گا فائل؟ تو اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو یہ نہیں کہ ورنہ یہ انٹیلیجنس اداروں کا کام نہیں ہے کہ کسی کی فائلیں کریں، لیکن اس میں غلطی سیاستدان کی ہے. یہ ملک ٹھیک بھی سیاستدان کرے گا، نہ بیوروکریٹ کرے گا، نہ جج کرے گا، نہ جرنیل کرے گا. سیاستدان یہ ملک ٹھیک کرے گا. جو موجودہ حالات ہے اگر اس کے تناظر میں پاکستان آگے جاتا ہے تو کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا شرح حاضر دیکھتی ہے. تو جس طرح کے اگر آپ حالات ہیں، ڈیموکریسی انڈیکس پہ ہم گر رہے ہیں، آپ اگر انفلیشن دیکھ لیں، ایک تھوڑا سا کہیں پہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہاں اس کو کہتے ہیں کہ جی بس اب تو ملک ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے قرض دیکھ لیں، کلائمیٹ چینج دیکھ لیں، ٹیررزم دیکھ لیں اور کرپشن انڈیکس دیکھ لیں، گورننس دیکھ لیں. مطلب ہے کہ اگر اس حالات میں آگے جاتا ہے تو معجزہ ہی ہوگا، اور تو اس کا کوئی نہیں بتایا جا سکتا. شیر علی ارباب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے سوالات کے کھل کر جوابات دیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.